الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ولا اقل من ذلك اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بزج فيوقف بين يدي الله فيقول الله له: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي جمعته وسمرته فتركته أكثر ما كان فارجعني آتيك به فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام أخرجه الترمذي۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن آدم کو لایا جائے گا کأنہ بزج، گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ فیوقف بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے: اعطیتک، میں نے اپنے فضل سے تجھے سب کچھ دیا تھا۔ وخولتک، اس کا بھی معنی وہی ہے کہ ہر نعمت، ہر طرح کی تمہارے پاس وہ وافر میں نے دی تھی، اور میں نے یہ جو کچھ بھی دیا تھا تیرے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں تھا، تیری صلاحیت کی بنیاد پر نہیں تھا، تیرے ذاتی کمال کی بنیاد پر نہیں تھا، نہ تیرے کسی عمل کا اس میں دخل تھا، یہ سب محض اور محض انعام الہی تھا۔ فماذا صنعت، تو نے اس دیے ہوئے میرے مال کے اندر تو نے کیا کیا؟ فیقول، وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا رب جمعتہ وثمرتہ، میں نے اس مال کو جمع کیا اور خوب 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 اس میں فائدہ حاصل کیا، اور جتنا تھا میں اس سے بہت زیادہ چھوڑ کر کے آیا۔ فرجعنی آتیک بہ، میرے اللہ مجھے دنیا میں واپس کر دیجئے، میں وہ مال لے کے ابھی لاتا ہوں، آپ کی جناب میں پیش کر دوں گا۔ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا، اگر وہ بندہ ایسا تھا کہ اس نے کوئی پیشگی اس مال سے حقوق اللہ کو ادا نہیں کیا، فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ، تو اس کو دوزخ کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔
یہ تھی روایت اور یہ تھا اس کا ترجمہ۔ دوستو، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ عزت چاہیے تو عزیز کے پاس آپ کو جانا پڑے گا۔ عزیز کون ہے؟ غنا چاہیے تو آپ کو غنی اور مغنی کے پاس جانا پڑے گا، وہ کون ہے؟ کچھ نعمت اگر چاہیے آپ کو تو معطی کے پاس جانا پڑے گا، وہ کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اللہ تعالیٰ معز بھی ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور مذل بھی ہیں، ذلیل بھی کر دیتے ہیں، معطی بھی ہیں اور مغنی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، انسان اپنے وجود میں انگوٹھے کے ناخن سے لے کے پیشانی کے بال تک اپنے وجود کے اندر کسی بھی طرح کی چیز کی تخلیق میں اس کا اپنا ذاتی کوئی اختیار نہیں تھا اور نہ ہے۔ جی، اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ تو اس کے وجود میں جتنی بھی چیز کار فرما ہے، خواہ وہ داخلی جسم کے اندر ہو یا خارجی جسم سے تعلق رکھتی ہو، یہ سب کی سب فضل الہی ہے، یہ سب کا سب فضل الہی ہے۔ اب اس سے آگے چلیے، یہ دنیا کی جتنی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اپنے جسم کی بقا کے لیے، اپنی زیست اور اپنی حیات کو باقی رکھنے کے لیے، ان تمام کی تمام چیزوں کی بھی تخلیق میں اس بندے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دو بات، اب یہ انسان اپنے جسم ظاہر کے لیے یا اپنے باطن کے لیے کسی بھی طرح کے نفع نقصان کا خود ذاتی طور پر یہ مالک نہیں ہے۔ یہ بھی سب کی سب از اول تا آخر، پیدائش سے لے کر کے موت تک، یہ سب کی سب کس کے اختیار میں ہے؟ کس کے بابا؟ اللہ تعالی کے۔ تو جب یہ نفع کے اندر خود مالک نہیں ہے اپنا، تو اسی طرح جلب منفعت کے لیے، اب وہ جلب منفعت یعنی فائدہ حاصل کرنا جسم کے لیے یا مال میں ترقی کے لیے، اس میں بھی اس کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ہی مارکیٹ ہے، ایک ہی کاروبار ہے، ایک شخص کاروبار کرتا ہے تو اس کے صبح سے شام تک گاہک کی ریل پیل ہے، وہ اپنے گاہک کو سنبھال نہیں سکتا، تو پھر ملازم میں اضافہ کرتا ہے، سیلس مین اس کے تھک جاتے ہیں، کیشیئر پیسہ لیتے لیتے تھک جاتا ہے، اور شام کو یہ کچھ کسٹمر کو کہہ دیتا ہے کہ ٹمورو پلیز آؤ، میرے پاس اب ٹائم نہیں، دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا۔ بالکل سیم دکان ہے، سیم مارکیٹ ہے، بالکل پڑوس میں ہے اس کے، دوسرا آدمی صبح سے لے کے شام تک مکھیاں مارتا ہے، دوسرا آدمی صبح سے لے کے شام تک بیٹھا نہیں رہتا ہے، مکھیاں مارتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اس کی دکان میں گاہکوں کے آمد و رفت کی کثرت کیا اس دکان کے والے مالک کے اختیار میں ہے یا رب ذوالجلال کا انعام ہے؟ انعام ہے۔ اور یہ گاہک کی دکان میں دوسرے کے ایک بھی صبح سے شام تک نہیں آتا، اور یہ اس دکاندار کو دیکھ کے جلتا ہے، بھنتا ہے، حسد کرتا ہے، تدبیریں اختیار کرتا ہے، اور پھر اپنی آپ میں کو کوستا ہے
پھر کس کس بدگمانیوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کو چھوڑو. تو یہ جو تقدیر رزق ہے اور یہ بسط رزق ہے، یعنی ایک کے ہاں رزق میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسرے کی روزی میں تنگی ہو رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس کی تنگی ہو رہی ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی تنگی کو دور کر دے. تو جس طرح اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی تنگی کو دور کر دے، اس کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ گاہک کو بڑھا دے. لیکن یہ اس طرح آزمایا جا رہا ہے اور وہ اس طرح آزمایا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ نہیں سمجھ رہے ہو جی؟ وہ توفیر مال، تکثیر مال کی شکل میں آزمایا جا رہا ہے اور یہ تنگی مال، تقدیر مال کے سلسلے میں، گاہک کی کمی کے سلسلے میں آزمایا جا رہا ہے. اب چلو آگے. یہ عین ممکن ہے، یہ عین ممکن ہے کہ جس کی دکان پر صبح سے شام تک ایک گاہک نہیں آیا، یہ عین اللہ کا مقرب ہو، یہ عین اللہ کا مقرب ہو. اور جس کی دکان پر صبح سے لے کے شام تک گاہک کی ریل فیل ہے، 10 بجے کے بعد کچھ گاہکوں کو کلوز کر دیتا ہے، دکان کا ڈور کلوز کر دیتا ہے کہ کل آؤ تم. اب یہ عین ممکن ہے کہ یہ اللہ کا ملعون بندہ ہو، یہ عین ممکن ہے کہ یہ اللہ کا مبغوض بندہ ہو. عین ممکن ہے کہ اس پر غضب الہی ٹوٹنے والی ہے، اس لیے اس کی کثرت اموال میں اضافہ ہو رہا ہے. جی جی وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ پڑھ دو حافظو، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، میں اس کے مال میں اضافہ کر کے دھوکے میں نہ مبتلا ہو جانا، دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ میں اس کو اچانک پکڑ لوں گا. دھوکے میں مبتلا مت ہو جانا، اس کے مال میں اضافہ کر کر کے میں اس کو اچانک پکڑوں گا. قرآن کہتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء. لا الہ الا اللہ. قرآن کا اسلوب بڑا بدی ہوتا ہے، اس میں بڑا اعجاز ہے، بڑی جامعیت ہے اس کے اندر. ایک ایک لفظ پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اسباب تعیش یا اسباب عیش و عشرت کہ جتنی شکلیں بن سکتی ہیں، جتنی صورتیں بن سکتی ہیں، جتنے اسباب ممکن ہو سکتے ہیں، ان سارے اسباب کا دروازہ میں نے اس پر کھولا ہوا ہے. لیکن یہ بندہ کیا ہے؟ بندہ کیا ہے؟ اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اللہ کا ناپسندیدہ ہے. اور جس کی دکان میں صبح سے شام تک نہیں آ رہا ہے کچھ، یہ بندہ اللہ کا عین ممکن ہے کہ اصل میں بات یوں ہے دوستو کہ ظاہری شادابی یہ بڑا دھوکہ لگتا ہے لوگوں. جی جی یہ لوگوں کو فلا یغرنک تقلبہم فی البلاد. یہ تو قرآن ہے، نص سے قطعی ہے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ حدیث مولوی صاحب بخاری کے لائے ہو کہ نہیں. فلا یغرنک تقلبہم فی البلاد. صحابہ نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ قیصر و کسریٰ، یہ اللہ اور رسول کے دشمن، یہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے باغی، دنیا کی تمام تر ممکن تر نعمتوں کے اندر خوشی میں مست ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق ہیں، آپ کا دین حق ہے، قرآن حق ہے، صداقت پر مبنی ہے، اور یہاں تنگی ہی تنگی. اللہ نے کہا جواب سنو، فلا یغرنک تقلبہم فی البلاد.
ان کا دنیا میں چلنا پھرنا، ان کی گاڑیوں کو روزانہ بدلنا اور عیش و عشرت کے بلڈنگ اور محل میں ان کا زندگی گزار دینا تمہیں کہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، دھوکہ میں مبتلا نہ پڑ جانا۔ فلا یغرنک تقلبهم فی البلاد، آج اس شہر میں کل اس شہر میں آن لائن ٹکٹ ہے، وہ چھوٹا سا ایک کیا بولتے اس کو، لیپ ٹاپ، یہ لو وہ ساتھ ہے، کسی ایجنسی میں جانے کی ضرورت نہیں، ایک ملک کا سفر کر رہا ہے، دماغ میں خیال آیا، تصور آیا کہ وہاں سے فلاں دیش کو وہاں جانا ہے، یہ لو ٹکٹ تیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گھومنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، تجھے کسی غرور میں مبتلا نہ کر دے، یہ چلنا پھرنا ان کا اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو تو پسند وہی ہے کہ رب اشعث اکبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، پراگندہ حال ہے، پراگندہ جسم ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، کسی کے دروازے پہ بھی چلا جائے تو دھکے مار کے نکال دے لوگ، اے مولوی صاحب آپ کو سلیقہ نہیں، دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ بغیر ٹائم لیے چلے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نے اس کو دھکے تو مارے ہیں، لیکن سنو اس کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ پہ چڑھ کے یہ کوئی قسم کھا لے تو اللہ کو وہی کرنا جو یہ کہے گا، لا برہ، لا برہ، اللہ وہی کرے گا جو یہ کہے گا۔ یہ فقیر کو مت دیکھو، اس ہے تو یہ فقیر لیکن اس کا تعلق غنی الاغنیاء سے ہے، اس کا تعلق غنی الاغنیاء سے ہے یہ کلاش، لیکن اس کا تعلق ہے وللہ خزائن السماوات والارض سے۔ پیٹ پہ اس کے بے شک پتھر ہیں، ایک نہیں دو، کس کے؟ ہمارے آقا کے، اور دوسرے خوب کھا رہے ہیں بریانیاں۔ کہا یہ دھوکہ میں تجھے نہ ڈال دے، یہ محبوب ہے اور وہ ملعون ہے، یہ محبوب ہے اور وہ اصل میں دوستو دنیا کوئی معیار تو ہے ہی نہیں، ملعون چیز مولوی صاحب کوئی معیار ہوتی ہے؟ الدنیا ملعونۃ یا ملعون، نبی پاک نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے۔ اب ملعون چیز پر فخر کرنے والا بھی، یہ میں نہیں کہوں گا یہ مفتی آپ ہی بنیے، ورنہ بہت سارے لوگ یہاں ناراض ہو جائیں گے۔ جی جو چیز قابل فخر ہے ہی نہیں اس پر فخر کرنے والا، اس کی عقل خراب ہے، اس کی عقل خراب ہے۔ فخر کرنے کی اگر کوئی چیز ہے تو دیدہ باطن میں رب ذوالجلال کی تجلی کا کمال ہے، اس کو پیدا کرو، وہ ملے گا محمد کی صحبت میں، وہ ملے گا قرآن کریم کی تلاوت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ نہیں کہا کہ جالس العمراء والاغنیاء، فرمایا کہ جالس الفقراء والمساکین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فقراء مساکین کے ساتھ بیٹھیے۔ 1 درجن مولانا بیٹھے ہیں یہاں پر، ابھی مجھے ایک مسئلے کی آخر میں وضاحت بھی کرنی۔ جی اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ امام الانبیاء سے کیا فرمایا؟ جالس الفقراء والمساکین، اور آپ کا کیا حال ہے کہ جالس الاغنیاء والعمراء والملائین۔ ارے آج تو میں فلاں صاحب کی کوٹھی میں گیا تھا، جی کوٹھیوں میں جانے کا اتفاق ہو اگر آپ کو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ان لوگوں کو دیتا ہوں جو اللہ سے تعلق کرتے ہیں کہ میرا ہے، چوتھا کلمہ پڑھا کیجئے، اور ان کے مال و زر کے سامنے للہ نہ جھکا کیجئے۔ مبادا کہیں آپ کے قلب کے اندر کوئی مال کی عظمت آ جائے اور نبی کی عظمت کا کوئی گوشہ خارج ہو جائے، دو چیز ایک ساتھ نہیں جمع ہوتی ہے، علماء جانتے ہیں ازداد ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جی چوتھے کلمے کا ورد کیا کیجئے تاکہ ان کی عظمت، ہاں احترام اور چیز ہے، جی ادب اور چیز ہے، اکرام اور چیز ہے، تذلل یہ صرف رب ذوالجلال کے لیے، تذلل کس کے لیے ہے؟ چلو اب حدیث سمجھو، قرآن پاک نے ایک بات کہی ہے دوستو،
خطاب تو کیا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون۔ دیکھنا دیکھنا محمد پہ ایمان لانے والوں، اللہ تعالیٰ طرز اختیار کرتے ہیں ایمان والے کو اور رد کر رہے ہیں منافقین کا آگے چل کے۔ کہہ رہے ہیں دیکھو وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور آخرت سب کچھ ہمارے لیے ہے، اور اس آخرت کی راستے کے ہمارے قائد و راہبر جناب محمد الرسول اللہ ہیں، ان لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے تو بھی باعث خسران ہے، اور اگر مال یاد الہی سے غافل کر دے امین بھائی، اسی لیے میں اپنے دوست تاجروں کو کہتا ہوں، سبھی بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی جھجک کے، کہ حیا علی الصلاح سن لینے کے بعد آپ دکان چھوڑ کر کے مسجد کی طرف آ جائیے تاکہ قیامت کے دن آپ کا رب آپ کو سینے سے لگا لے۔ کان کھول کے سن لیجئے سارے دوست میرے، حیا علی الصلاح سن لینے کے بعد کدھر رخ کر لیجئے؟ ہاں فوراً نہیں صحیح تو 2 منٹ 4، لیکن تکبیر اولا نہ چھوٹنے پائے ملینئر کی ڈیلنگ کے ساتھ۔ کیوں؟ آپ کی ڈیلنگ ہونے والی ہے کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ ارحم الراحمین کے ساتھ، عرش کریم کے رب کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہونے والی۔ یہی سوچ لیا کیجئے گا، تب چھوڑنا آسان ہو جائے گا، تاکہ اس آیت کے ضمن میں نہ آئیے گا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اگر تم کو مال نے اور اولاد نے یاد الہی سے، اور یاد الہی کی سب سے بڑی شکل نماز ہے بغیر کسی اختلاف کے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے جو جی حضوری کر کے مصلحت کے نام پر دین کا قربان کر دے گا۔ مصلحت مصلحت مصلحت، یہ بھی مصلحت وہ بھی مصلحت، یہ لو سب کو مصلحت کے عنوان میں لے آئے۔ مصلحتاً کہہ دیا کہ پینا بھی درست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ کہتا استغفار کرتے رہیے اور ڈیلنگ کر لیجئے۔ بھائی اس مولوی سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، کہتا استغفار کر لیجئے۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہوا جی؟ نہیں، یہ استغفار بھی قابل استغفار ہے، اس کا فیہ نظر، اس میں بھی نظر ہے اس کی۔ اچھا بابا، قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ واللہ قرآن کو کتاب ہدایت بنا کے پڑھا کیجیے آپ لوگ۔ اکثر کہتا ہوں میں آپ کو، کتاب تلاوت بھی ہے لیکن قرآن کی پہلی صفت ہدایت ہے۔ پڑھ دے بابا کوئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھ لو نا۔ قرآن نے کہا ہمارے بیان میں، الفاظ میں، نقطے میں، اسلوب میں، معانی میں، نزول میں، اس میں جتنی تعریف کر لو سب، کسی میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے۔ قرآن کو ہم لوگ تو ہدایت کے لیے پڑھتے ہی نہیں۔ آج میں نے اپنی مسجد میں کہا ہاتھ اٹھاؤ تو ذرا دوستو کہ قرآن کو ہدایت کے لیے کون کون پڑھتا ہے؟ ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یا تو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، ہے مولانا صاحب، حتیٰ کہ مولانا لوگ بھی اس کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے۔ رمضان آ رہا ہے تو تراویح میں تلاوت کے لیے پڑھتے۔ ہاں یہ میرا قصور ہے بابا، ارے اس کو کبھی کبھی کتاب الہی سمجھ کے کتاب ہدایت بنا کے پڑھا کرو۔ لمٹ نہ رکھا کرو کہ 10 آیت پڑھوں گا، ایک آیت پڑھیے اور اس کو دیکھیے کہ آپ کا رب آپ سے کیا مانگ رہا ہے، اور جو چیز مانگ رہا ہے آپ نے
کتنی دی ہے یا کتنی نہیں دی ہے. جو نہیں دی اس پر استغفار کرو, جو دے چکے اس پر اللہ کی حمد بجا لاؤ, جس پر عمل نہیں کر سکے اللہ سے توفیق مانگو. کوئی نہیں پڑھتا اس کو کتاب ہدایت سمجھ کے, کتاب تلاوت بنا بنا کر سب پڑھیں گے اس کو. کوئی مغفرت کے لیے پڑھے گا بابا کے لیے, کوئی نانی کے لیے, کوئی دادا کے لیے, کوئی دادی کے لیے, کوئی تلاوت کی نیت سے پڑھے گا. ہدایت کے لیے تو کوئی نہیں پڑھتا. بابا قرآن کو ہدایت کے لیے اس مجمع میں کون لوگ پڑھتے, ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو. چلو اللہ تیرا شکر ہے, یہاں 2-3 تو اٹھا لیے, لیکن ان سے بھی میں پوچھوں کہ 2-4 آیت کا ترجمہ بتائیے ہدایت کی, تو پھر ہاتھ نیچے ہی کر لیں گے لوگ. جی ہدایت کا مطلب ہے سمجھ کے پڑھو اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. ھدی للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے. گفتگو نہیں میری, گفتگو اور ہے متقین کے لیے. تو صفات تقوی کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی کون کون سی قسم اب تک آپ کو نایاب ہے, ملی نہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں کہ کون کون قسمیں ہیں اس کی. اچھا بابا, تو قرآن نے کہا کہ دیکھو خرچ کر دو قبل اس کے کہ تمہاری موت آئے, قبل اس کے کہ تمہاری موت آئے. اب موت کا فرشتہ جب آ جائے گا تو کیا کہو گے؟ لولا اخرتنی. میں آنے سے پہلے ابھی مولانا ثناء الہدیٰ صاحب بیٹھے, میں نے شیخ الہند ترجمہ دیکھا تو لکھا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب. یہ مومنین کا قول نہیں ہے بابا, یہ لکھا ہے کہ منافقین کا رد ہے, منافقین کا رد ہے, جنہوں نے اسی صورت میں پہلے کہا ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, ان کا رد اللہ نے یہاں کر دیا ہے. واللہ میرا تو دل خوش ہو گیا, باغ باغ ہو گیا, کیونکہ پڑھ کر کے آتا ہونا پڑتا ہے نا, مطالعہ کر کے. بھائی کیا ایسی اٹھ پٹانگ ہانکوں گا, مولوی تو درے ماریں گے مجھے. اچھا بھائی, تو قرآن پاک کی اس حدیث میں اس کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک کافر کو بلائیں گے. وہ ایسا ہوگا جیسے بکری کے بچے سے تعبیر کیوں دی. کسی بھی انسان کو بکری کا بچہ پیدا ہو جائے, اس کی ماں مت دے دو, بچہ دے دو, تو کہے گا یار تو بھی پاگل آدمی ہے یار, یہ کوئی چیز ہے لینے والی, اس کو تو گھر لے جاؤں گا, یہ کم وقت میں کر کے وہ میرے بچے کو سونے نہیں دے گا. جی کوئی ادھر کودے گا ادھر کودے گا, پیشاب کرے گا, پائخانہ کرے گا, پھر زندہ بھی نہیں رہے گا, مر جائے گا, پھینکنا بھی مصیبت. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافر اتنا ہی بے وقت ہوگا, ذلیل ہوگا اور رسوا ہوگا جیسے کہ بکری کا بچہ. یا یوں تعبیر اختیار کی گئی بکری کے بچے کی کہ بکری کا بچہ ماں سے کھو جائے, بکری کا بچہ ماں سے کھو جائے تو اس کو قرار نہیں آتا, کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر پناہ کے لیے بھاگتا ہے, کبھی ماں کو اس طرف ڈھونڈتا ہے. گویا کہ قیامت کے دن کافر کا کوئی, ارے قرآن ہی نے کہہ دیا, پڑھیے تو قاری صاحب ذرا آیت, واللہ لا مولا لہم. کافر کا قیامت میں کوئی, سورہ محمد میں آیت ہے واللہ لا, جی لا مولا لہم, کافر کا کوئی مولا نہیں ہوگا. تو اس لیے گان نہ ہو بزجن, نبی پاک کی تعبیر بھی عجیب, کیا پیاری تعبیر دی. یہ اتنا ہی بے وقت ہوگا, بے ذلیل ہوگا, رسوا ہوگا, خار ہوگا, میدان محشر میں نفسی کے عالم میں پریشان حال ہوگا. لیکن ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہے گا وہ بندہ, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے یہ بتا کہ یہ جو اتنا مال دیا تھا وہ تیری وجہ, تو ڈگری کیا حاصل کی تھی تو نے؟ یہ جتنے ہمارے دوست لوگ ملٹی ملینئر دبئی میں ہیں, ان کے ہاں جا کر کے دیکھیے, انہوں نے شاید ایم اے بھی نہیں کیا ہوا یا بی بی بھی نہیں کیا ہوا. بی بی اے بولتے یا کیا بولتے؟ ایم بی اے بھی بولتے اور بی بی اے بھی بولتے بزنس والوں کو. یہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں آج یہاں سے لے کر کے پوری دکان کو کھنگالیے اور شام کو قاری صاحب کو آ کے رپورٹ دیجیے گا, اگلے ہفتہ وہ ہم کو بتائیں گے کہ یہ کتنے بی بی اے ہیں. ایک بھی نہیں میرے گمان میں, اتنے تاجر جو بیٹھے ہوئے یہ ایک بھی نہیں ہے. لیکن ان سے زیادہ پڑھا لکھا ان کے یہاں 2000-4000 کی نوکری. تو معلوم یہ ہوا کہ علم کی بنیاد پر مال اور جہالت کی بنیاد پر بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ میں نہیں دوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مکمل فضل الہی ہے, مکمل فضل الہی ہے. اچھا بابا ایک بات اور سن لو,
جتنا بڑا فضل ہو اللہ کا اتنا ہی بڑا اللہ کا شکر ہونا چاہیے. جتنا بڑا اللہ کا فضل ہو، جتنی اللہ کی عنایتیں ہوں، اسی عنایتوں کے اعتبار سے انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے. تو یہ تو تھا بے ایمان، یہ شکر کیا ادا کرتا ہے؟ یہ مال والا تو تھا، وہ ہمارے استاد کے مولانا معراج الحق صاحب دارالعلوم دیوبند، ان سے میں نے ہدایہ آخرین پڑھی، بہت چاہتے تھے بیچارے. تو ہدایہ پڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی کہ بنیا کا معاملہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کہا کہ دیکھو جب نفع فائدہ ہوگا نا تو کہے گا دیکھ میں نے تو ایسی تدبیر کی نا کہ ایک ہی دن میں نے ایک ہی گھنٹے میں لاکھوں کی ڈیلنگ کر دی، اور اگر اس کا نقصان ہو جائے گا تو یہ کمبخت کیا کہے گا، بھگوان یہی چہل تھی. یہ نہیں سمجھ میں آئی دوستوں کہ پاکستان والے ہے، سمجھ گئے؟ یعنی نقصان ہو جائے گا. یہ جملہ ہے مولانا کا کہ مولانا فرماتے تھے کہ جب نقصان ہو جائے گا تو یہ بنیا کیا کہے گا کہ اللہ نے یہی چاہا اس لیے نقصان ہو گیا. نفع کا انتصاب اپنی طرف، وہ جو قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نقصان ہو گیا تو کہے گا کہ اسی نے میرا نقصان کر دیا، لا حول ولا قوت. اور ہمارے اسلام نے کیا سکھایا، وَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اگر نیکیاں حاصل ہو جائے، خوشیاں حاصل ہو جائے، منافع حاصل ہو جائے تو کہو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر نقصان ہو تو کیا کہو، فَمِنْ عِنْدِكَ، کہ یہ تمہارا قصور تھا. یہاں ادب یہ سکھایا گیا، اسلام میں یہ ادب سکھلایا گیا کہ نقصان کی نسبت گناہ کی نسبت اپنی طرف، معاصی کی نسبت اپنی طرف، اور بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف، بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف. تو اللہ اس سے پوچھیں گے اچھا بیٹا تو نے کیا کیا؟ یہ کہے گا یا اللہ آپ نے جو کچھ مال دیا تھا وہ سب کا سب مال میں نے خوب نفع کیا 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 کیا، اور جتنا آپ نے دیا تھا اس سے کئی گنا میں نے چھوڑ دیا دنیا میں. اللہ کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ تو بیٹا دنیا میں کتنا چھوڑ کے آیا، اللہ کا مقصد ہوگا کہ تو لے کے کتنا آیا. دیکھ لو بہت بڑا اشارہ ہے آپ لوگوں کے. یہ کیا کہے گا میں، ارے بول بابا چھوڑ کے آیا. اللہ کہیں گے چھوڑ کے آیا کا کوشچن نہیں ہے، لے کے کیا آیا. وہ بولے گا لے کے تو کچھ بھی نہیں آیا. حدیثی کہہ رہی ہے لم یقدم شیئا، اس نے کچھ بھیجا ہی نہیں چونکہ بے ایمان تھا. یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ حدیث، یہ دوسرے لوگوں کی حدیث آ رہی ہے، کبھی آپ اپنے اوپر گمان کر لیجئے. ہاں تو اللہ تعالیٰ سے کہ حضور کہے گا کہ مجھے دنیا میں جانے دیجئے اور پھر میں لے کے آتا ہوں، لیکن وہ دن ہوگا آنے کا. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یہ نص قطعی ہے، قرآن کی آیت ہے. میرے رب میں نے دیکھ لیا، سمعنا اور سن بھی لیا، آخرت بھی دیکھ لی، جنت بھی دیکھ لی، آپ کی جہنم بھی دیکھ لی، پلسرات بھی دیکھ لیا، میزان بھی دیکھ لیا، رب ذوالجلال آپ کے مقام کا حساب بھی دیکھ لیا. بس اب دنیا میں بھیج دیجئے نعمل صالحا. اب بدماشی نہیں کروں گا، اب بدماشی نہیں کروں گا. ون ٹائم ون چانس، نو ٹائم نو چانس، خلاص. اللہ کہیں گے نعمل صالحا انا موقنون. یقین آ گیا مجھے. اللہ فرمائیں گے نہ بابا، ولو ردوا لعادوا، یہ بھی قرآن ہے، ولو ردوا لعادوا. اللہ کہتے ہیں سنو، شاید کسی کو یہ اعتراض ہو کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بھیج دیتے دنیا میں وہ انسان پھر دوبارہ کر کے اعمال پالا جائے. اللہ نے پیشگی جواب دے دیا، چپ. ولو ردوا لعادوا، اگر بھیج دوں تو یہ پہلے سے زیادہ بدماش بن جائیں گے. لعادوا، لوٹ جائیں گے. اللہ کہتے ہیں اس لیے نہیں بھیجوں گا. اور یہ قرآن کی صداقت ہے. وہاں کیا کیا ہوگا وہ پہلے ہی قاری صاحب سنا دیا. ابھی رمضان آ رہا ہے، حافظ صاحب الف سے لے کے یہاں تک سب سنا دے گا. اب جس کے سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں نہ آ جائے، جس کے نہ آئے تو وہ خود ہی ماتم کرے، ہم کیا کریں جی.
تو کیا ہے؟ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ، کیا ہوگا؟ وہ جہنم کی طرف رواں دواں کر دیا۔ میرے خیال سے وقت ختم ہو گیا۔ چلیے بابا وقت بھی ختم ہو گیا، اللہ تعالی ہم کو آپ کو دونوں فتنے سے بچائے، مال کا بھی فتنہ اور سارے گورکھ دھندے اسی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں فتنوں سے قناعت کی صفت اللہ تعالیٰ ہم سب کے باطن کو عطا فرمائے۔ جی پیسہ والا بھی 2 ہی روٹی کھاتا ہے جو فقیر کھاتا ہے، جی، اور شاید فقیر بیچارہ جو حمالی کا کام کرتا ہے وہ تو شام کو جا کے کباب اور شباب اور روٹی دبا کے کھاتا ہے، اور پیسہ والا بولتا ہے مجھے کولیسٹرول ہے تو صرف سبزی کھاؤں۔ چکر دیکھو نا، حمالی بیچارہ دبا کے بریانی کھا رہا ہے 65 چکن، جی، اور باس آرڈر کرتا ہے بھائی وہ تھوڑا سا 1 ڈبہ دہی کا لے آنا یار اور 1 چپاتی لے آنا یار۔ یہ بھی اللہ کی ترتیب ہے، تقسیم ہے۔ مال ہے تو زیادہ پر کھا رہا ہے کم، یہ بھی اللہ کی قدرت، اور اس کے پاس مال ہے کم اور کھا رہا ہے خوب دبا کے، یہ بھی اللہ کی قدرت، یہ بھی اللہ کی۔ اسی سے ثابت ہو گیا کہ دنیا میں جس کے پاس زیادہ مال ہے کفار، رہنے دیجئے، ان کو بہت خطرناک روگ لگ گیا ہے کولیسٹرول کا، عقیدے کو، اس لیے آخرت میں بالکل محروم کر دیے جائیں گے۔ اور آپ اہل ایمان، گرچہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کی قسم اللہ ہی آپ کا ہے قیامت میں، اور سب کچھ آپ کے لیے، اس لیے کبھی حرص نہ کیجیے گا۔ غیروں کو دیکھیے موج میں، تموج کی زندگی میں، تعیش کی زندگی میں خوب غرق دیکھیے تو کہیے الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت القرآن، الحمدللہ علی رسالت محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ پڑھا کیجیے بابا، پھر آپ کو مزہ آئے گا، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ ان کو دیکھ کے پریشان مت ہوئیے، وہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور ہم بھی سب چھوڑ کے نہیں جائیں گے یار، ایسی بات کرتے ہو یار، ہم سب چھوڑ کے جائیں گے۔ یہ درس ہو رہا ہے، آپ بیٹھے ہو، چھوڑ کے جاؤ گے لے کے جاؤ گے؟ پھر کیوں کہا دیا چھوڑ کے جاؤں گا؟ جی، مال بھی انشاءاللہ اپنی اولاد کو صالح بنا کر کے جائیں گے، دعا کرو اللہ سے۔ آپ دے رہے ہیں، اپنی اولاد آپ کی دیکھ رہی ہے کہ بابا صبح سے شام تک 1000 تقسیم کر دیتا ہے، تو بیٹے کے دل میں بھی ہمت ہوگی کہ بابا 1000 دیتا تھا تو میں 1500 پر ڈے تقسیم کروں گا، تو انشاءاللہ وہ دن پہ بھی عادت بنے گی، تو وہ بھی دے کے چھوڑ کے جائے گا یا لے کے جائے گا؟ لے کے جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ نعم المال للعبد الصالح، بہترین مال ہے اس شخص کے لیے جو نیک ہو، اور مال برا کس کے لیے ہے؟ جو آدمی برا ہو۔ تو انشاءاللہ آپ برے تھوڑے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیے، قرآن نے کہا دیا وصدق بالحسنى، آپ لوگ ہی تو ہیں وصدق بالحسنى والے۔ چلو دعا کر لو اللہ ہم کو آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے، اور اللہ ہمارے دل کو اپنی یاد کے لیے فارغ کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ ہمارے رب ہیں۔ اے اللہ، میرے وجود کی ہر چیز آپ کی نعمت ہے۔ اے اللہ، اور میرے وجود کی ہر چیز جو خارج کی جن جن نعمتوں کو استعمال کرتی ہے وہ بھی آپ کی نعمت اور آپ کا فضل ہے۔ یا اللہ، تو ہم داخلی اور خارجی تمام نعمتوں پر آپ کے شکر ادا کرتے ہیں، اتنی بار کرتے ہیں جتنی بار سے آپ خوش ہو جائیے، اتنی بار کرتے ہیں جتنی بار آج تک تمام حمد کرنے والوں نے حمد کی، اور قیامت تک جتنی بار آپ کی حمد کی جائے گی آج ہم اتنی ہی بار آپ کی حمد کرتے ہیں۔ پروردگار عالم، ہمارے قصور کو معاف کر دے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو مزین کر دے۔ یا اللہ، محض اپنے فضل سے اپنا فضل فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایک مسئلہ سن لو بھائی، بیٹھ جاؤ۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ سجدہ میں ناک اور پیشانی دونوں کا رکھنا، کچھ علماء کرام کو اس پر، قاری صاحب کیا بیٹھ کے چائے پی رہے تھے تو بزرگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے جا کر کے مرادیت کی کتاب دیکھا، فتویٰ اسی پر ہے، فتویٰ اسی پر ہے کہ جس کی ناک اور پیشانی سجدے میں نہیں ٹکی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مفتی عبدالرشید لدھیانوی نے احسن الفتاوی جلد اول میں بھی لکھا ہے اور نور الایضاح نے لکھا ہے کہ مفتہ بہی قول یہی ہے کہ ناک اور پیشانی دونوں سجدے میں ٹکے گی تو نماز ہوگی، ورنہ وہ نماز واجب الاعادہ ہے۔ جزاک اللہ خیر، تشریف لے جائیے۔